بہت آسان لگتا ہے کہ بھائی چور کو ولی بنا دیا، اور ہمیں بڑا آسان لگا بھائی ایک جھٹکے میں چور کو ولی بنا دیا. لیکن اس ولایت کا، اس ابدال بنانے کا پس منظر جب آپ دیکھیں گے تو کوئی بھی اللہ کا ولی علم طریقت، علم شریعت سے خالی نہیں ہوتا. ولی بعد میں ہوتا ہے، شریعت کا عالم پہلے ہوتا ہے. ولی بعد میں ہوتا ہے، طریقت کا عالم پہلے ہوتا ہے. ولی بعد میں بنتا ہے، متقی پہلے ہوتا ہے. ولی بعد میں بنتا ہے، پرہیزگار پہلے بنتا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پرہیزگار نہ ہو ولی بن جائے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ عالم نہ ہو ولی بن جائے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ متقی نہ ہو ولی بن جائے. ہر ولی کے لیے یہ لازم و ضروری ہے کہ پہلے عالم ہو بعد میں ولی، پہلے متقی ہو بعد میں ولی. اب میرے غوث اعظم نے اس چور کو صرف ایک آن میں ولی نہیں بنایا، صرف ابدالی نہیں بنایا، بلکہ اسے علم شریعت و طریقت کا عالم بھی بنا دیا. اسے متقی و پرہیزگار بھی بنا دیا ہے. اس کو صرف ابدال نہیں بنایا بلکہ اس کو عالم شریعت و طریقت بھی بنا دیا. جو درسگاہوں میں سالوں سال بیٹھ کر علم حاصل کیا جاتا ہے. اور پھر ولی بھی ولایت بھی ہماری اور آپ کی نہیں ہے. ہمارا آپ کا یہ حال ہے کہ ہم تو کسی کو بھی ولی کہہ دیتے ہیں. بھائی ہمارے پیر صاحب ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کے ولی. ہمارے پیر صاحب ہیں، ہم ان سے بیٹھ ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ کے ولی ہیں. ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست. ولی کا مطلب دوست. اب مجھے بتائیں، اگر مجھے کسی کو دوست بنانا ہو، تو میں اپنا دوست خود چنوں گا. اس دوست کا انتخاب میں کروں گا، نہ کہ کوئی دوسرا. اگر میری دوستی جس سے ہونی ہے اس کو میں چنوں گا، کوئی دوسرا تو نہیں چن سکتا اس کو. تو اللہ جس کو اپنا دوست بناتا ہے اس کو اللہ ہی چنتا ہے. ہمارے آپ کے کہنے سے کوئی ولی نہیں بن جاتا. لیکن ہر ولی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عالم شریعت و طریقت ہو. ہر عالم کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ولی ہو. ہمارے پیران پیر روشن ضمیر حضور سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صرف ایک ولی نہیں تھے بلکہ اس وقت بغداد کے سب سے بڑے عالموں میں آپ کا شمار ہوتا تھا. سب سے بڑے مفتی بغداد کا اگر اس وقت کوئی تھا تو وہ غوث اعظم کی ذات تھی. سب سے بڑا عالم، متقی، پرہیزگار، سب سے بڑا مفتی، محدث، محقق اگر اس صدی میں کوئی تھا تو سرکار غوث اعظم کی ذات تھی. اسی لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم اپنے پیروں کا عرض کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے. ہم جس سلسلے سے مرید ہیں، بیعت کرتے ہیں، مگر جب پیروں کے پیر کی بات آتی ہے نا تو ہم قادری ہوں، ہم چشتی ہوں، ہم وارسی ہوں، ہم صابری ہوں، ہم نقشبندی ہوں، ہم سہروردی ہوں، کسی بھی سلسلے سے تعلق ہو، ہم چاہے اشرفی ہوں، چاہے نعیمی ہوں، چاہے قدوسی ہوں، کسی بھی سلسلے سے ہمارا تعلق ہو، لیکن جب غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے تمام سلاسل پر اگر کسی کا فیض ہے تو میرے سرکار غوث اعظم کا ہے. تمام سلسلوں میں جس کا فیض جاری ہے وہ حضور غوث اعظم پیارے دین دستگیر کا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. جب میرے پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ